سندھ کی تاریخ اس قدر قدیم ہے کہ اس کی صحیح تاریخی شواہد نہیں ملتے۔ تاریخ سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج سے ہزاروں برس قبل آریہ جب اس خطے میں آئے اس کا نام سندھو رکھا۔ آریہ اپنی زبان میں سندھو دریا کو کہتے تھے، وہ اس کو سندھو کہتے رہے مگر رفتہ رفتہ اسے سندھ کہنا شروع کر دیا۔ اس نام نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی اس کا نام سندھ ہے۔ لفظ سندھ دریائے سندھ سے مستعار ہے، جو کہ سنسکرت لفظ سندھو کی موجودہ شکل ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب 3300 سے لے کر 1700 قبل از مسیح تک قائم ہونے والی انسان کی چند تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے، جس نے تاریخ پر منٹ نقوش چھوڑے۔ اس کا فروغ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے پر شروع ہوا۔ اسے ہڑپا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ ہڑپا اور موئن-جو دڑو اس کے اہم مراکز میں سے تھے۔ ماہرین کو دریائے سوات کے کنارے بھی اس تہذیب کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس تہذیب کے باسی پکی اینٹوں سے مکانات بناتے تھے اور ان کے پاس سفر کے لیے بیل گاڑیاں بھی تھیں۔ وہ کھڈی اور چرخہ کاٹتے اور کپڑے بنتے۔ مٹی کے ظروف بنانے کے ماہر تھے۔ کسان، جولاہے، روئی دھننے والے، کمہار اور کاریگر وادی سندھ کی تہذیب کے معمار تھے۔ سوتی کپڑا، جسے انگلش میں کاٹن کہا جاتا ہے، وہ انہی کی ایجاد ہے۔ لفظ کاٹن انہی کے لفظ کانٹا سے بنایا ہے۔ اور شطرنج دنیا کی تہذیب کے لیے انمول تحفے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب نے ہزاروں سال سے زمانہ کو حیرت زدہ کر دیا۔ مورخین کے مطابق آریاؤں نے سندھ کے جتنے بھی علاقے فتح کیے ان کا نام سندھ ہی رکھا، حالانکہ وہ پنجاب کی سرحد سے بھی آگے بڑھ گئے، مگر انہوں نے نام میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ جب آریاؤں نے گنگا تک کا علاقہ فتح کر لیا تو انہوں نے اس کا نام آریہ ورد رکھا، مگر ہندوستان سے باہر اس نام کو پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ آریاؤں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کہا اور یونانیوں نے ہند کو بدل کر اند کر دیا۔ اندت سے انڈیا ہو گیا۔ انگلش زبان میں چونکہ اڈال کا لفظ نہیں ہے، اس لیے وہ انڈیا کہلایا۔ پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے میں ہوتا تھا وہ طویل، چوڑا اور کافی پھیلا ہوا تھا۔ راجہ داہر کی حکومت کے دور میں جس ملک کو سندھ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا وہ مغرب میں مکران، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات، مشرق میں موجود مالو کے وسط اور راجپوتانہ، اور شمالی ہند میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر وسیع و عریض تھا۔ مورخین اس سارے علاقے کو سندھ کہا کرتے۔ سندھ زمانہ قدیم سے اپنے دامن میں تہذیبی ورثہ سموئے ہوئے ہے۔ دستیاب تحقیقی شواہد کے مطابق دراوڑی آبادکاروں سے قبل یہاں 7000 قبل مسیح میں مختلف قبائل آباد تھے، دراوڑی زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیگر قدیم زبانوں مثلاً سنسکرت، عربی وغیرہ بھی سندھی کا بہت قریبی تعلق رہا ہے۔ سمو کے دور حکومت 1350 سے 1520 تک یہ دور علم و فضل سندھی زبان کے ارتقاء اور سندھی شاعری کی ابتدائی ترقی کے اعتبار سے ایک اہم دور مانا جاتا ہے۔ انہی کے زمانے میں سندھی زبان اور شاعری میں قوت بیان کو تقویت حاصل ہوئی۔ انہی کے زمانے میں سب سے پہلے 7 درویشوں کے سندھی اشعار دستیاب ہیں۔ کلہوڑو دور میں سندھی حروف تہجی کی ترتیب دی گئی۔ کلہوڑو دور میں سندھی زبان ادب اور شاعری پر بھی بہت کام ہوا، چونکہ شعراء پر فارسی اور عربی کا اثر تھا، مگر اس کے باوجود اکثر شعراء نے سندھی زبان کو فوقیت دی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے صرف سندھی زبان میں شاعری کی۔ زبان کی وحدت نے ان کے کلام کو آفاقیت بخشی۔ دیگر سندھی شعراء جو مختلف زبانوں میں شاعری کرتے تھے، ان کا انداز فکر مختلف زبانوں میں منقسم ہو گیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھی زبان کو منفرد لہجہ، خالص پن اور نئی جہد عطا کی۔ سندھی 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم و تدریس کی مشہور زبان رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہ عبداللطیف بھٹائی اور کئی دیگر شعراء نے سندھی زبان میں اپنا صوفیانہ کلام پیش کیا۔ انہوں نے انسان اور خدا کے درمیان رشتہ کی وضاحت کی۔ قرآن کریم کا سندھی زبان میں ترجمہ 12ویں صدی عیسوی سے پہلے کیا گیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔